بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ ناظرین، آج آپ کے ساتھ ماہ رجب المرجب کی نافل نماز شیئر کریں گے۔ جو انسان بھی صدقے دل کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ ماہ رجب المرجب میں اس نافل نماز کو ادا کرے گا، ادا کرنے کے بعد اس کی جتنی بھی حاجتیں ہیں، جتنی بھی جائز دعائیں ہیں، جس مقصد کے لیے بھی اللہ پاک سے دعا کرے گا، اللہ پاک کے حضور اپنے حاجتوں کو پیش کرے گا۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس ماہ مبارک کی برکتوں سے، ان نوافل کی برکتوں سے اس کی ہر حاجت، ہر دلی مراد پوری فرمائیں گے، اس کے تمام کام آسان کر دیں گے، اس کی مشکلیں آسان ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، قرض دور ہوں گے، دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہے، بس آپ نے یہ نوافل ادا کرنے کے بعد اللہ کے حضور خود کو پیش کرنا ہے، پھر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ہمارا کام کیسے بنتے ہیں۔ تو اگر آپ ماہ رجب المرجب کے یہ نوافل جاننا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیں، بلکہ توجہ کے ساتھ دیکھیں، سنیں، سمجھیں، کوئی بھی حصہ ویڈیو کا آپ نے اسکپ نہیں کرنا، کیونکہ ناظرین سال بعد ہمیں موقع ملتا ہے، ہم نے اس موقع کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ ماہ رجب المرجب میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، نوافل کی کثرت کریں، ذکر الہی کریں، تلاوت قرآن پاک کریں، صدقہ دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج کی نافل نماز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، اس کو بھی صدقے دل کے ساتھ ادا کریں۔ آپ کی ہزاریں حاجتیں ہی کیوں نہ ہوں، لاکھوں حاجتیں کیوں نہ ہوں، یہ نافل نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے حضور ان کو پیش کرنے ہیں اور رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ آپ جو بھی مانگیں گے اللہ پاک اپنے خزانوں سے ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو آئیں ناظرین، اب اپنی آج کی جو نوافل ہیں، جو ہم نے ماہ رجب میں ادا کرنی ہیں، اس کا طریقہ بالکل توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ جواہر خمسہ میں ہے، حضرت ویس کرنی رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جو کوئی بھی ماہ رجب کی ان تاریخوں میں روزہ رکھے، تاریخیں سنیں گے، ماہ رجب کی 4 اور 5 کا روزہ رکھیں، ایک اور روایت میں ہے 14 اور 15 کا روزہ رکھیں، ایک اور روایت میں ہے 23، 24 اور 25 رجب کا روزہ رکھیں، اور پھر چاشت کے وقت غسل کریں اور بغیر کسی سے بات کیے یہ 12 نوافل ادا کریں۔ یہ 12 نوافل ہم نے 3 سلاموں کے ساتھ ادا کرنے ہیں، مطلب 4 4 کر کے ہم نے یہ 12 نوافل پڑھنے ہیں۔ اب ان نوافل کے اندر ہم نے کیا پڑھنا ہے، نوافل پڑھنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، یہ تمام چیزیں سمجھتے ہیں، لیکن اوپر جو تاریخیں بتائی گئی ہیں کہ تو آپ 4 اور 5 رجب کی تاریخ کا روزہ رکھ کے یہ نوافل ادا کریں۔ اگر آپ ویڈیو بعد میں دیکھتے ہیں تو 14 یا 15 تاریخ یا 2 تاریخیں 14 اور 15 کا روزہ رکھیں، 2 روزے رکھیں، پھر ان نوافل کو ادا کریں چاشت کے وقت غسل کر کے، یا پھر آپ بعد میں ویڈیو دیکھتے ہیں تو 23، 24 اور 25 رجب کی ان تاریخوں میں روزہ رکھیں اور پھر یہ نوافل ادا کریں۔ تاریخوں کے بارے میں آپ کو بتا دیا، جس تاریخ میں آپ چاہیں روزہ رکھیں اور یہ نوافل ادا کریں۔ اب نوافل کی طرف آ جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا 12 رکعتیں ادا کرنی ہیں، 4 4 کر کے، پہلے 4 پڑھنی ہیں۔ اب جب آپ نے پہلی 4 رکعتیں ادا کرنی ہیں، ان میں سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں سورۃ القدر 3 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورۃ القدر 30ویں پارے میں موجود ہے، بہت ہی آسان طریقہ ہے، توجہ سے سنیے گا۔ پہلے 4 رکعتوں میں ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر 3 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر جب آپ 4 رکعتیں مکمل کر لیتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ یہ پڑھیں: لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم۔ اب پہلی 4 رکعتوں میں اس طریقے سے ادا کریں، یہ ہم نے پہلے 4 رکعتیں ادا کیے۔ اب دوسری جو 4 رکعتیں ادا کرنی ہیں، اس کا طریقہ کار سننا۔ دوسری 4 رکعتوں میں ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ النصر 3 3 بار پڑھیں۔ سورۃ النصر 30ویں پارے میں ہے۔ آپ نے 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ النصر 3 3 بار پڑھیں۔
جب آپ یہ 4 رکعتیں مکمل کریں پھر سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ یہ پڑھیں۔ انکا قوی معین واحد دلیل بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ 70 مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسری 4 رکعتیں ادا کرنی ہیں۔ ان کے طریقہ کار بھی سن لیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں۔ یہ آخری 4 رکعتیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور 4 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ سورہ عالم نشرہ یہ پوری پڑھیں۔ آپ یہ 12 رکعتیں نفل نماز ادا کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے سیدھے ہاتھ سینے پر رکھیں اور حاجتوں کو پورا فرمانے والی تمام دعائیں قبول فرمانے والی تمام مسائل کو حل فرمانے والے مالک مولا کے حضور اپنی تمام جائز حاجات عرض کریں، دعا مانگیں۔ اللہ کے حضور سینے پہ سیدھا ہاتھ رکھ کر اب آپ نے دعائیں مانگنی ہیں۔ آپ کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں، جتنی بھی مقصد ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، غم ہیں، قرض دار ہیں، کوئی بھی معاملہ ہے اس کو اللہ کے حضور پیش کریں۔ اگر آپ پورے یقین کے ساتھ سادگی دل کے ساتھ ان نوافل نماز ادا کرتے ہیں، پھر خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے حضور فریاد کرتے ہیں، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہماری ہر مقصد میں ہمیں ضرور کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو دوستو، ماہ رجب المرجب کی نفل نماز میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ آسان سے آسان کر کے آپ تک پہنچائی جائیں۔ اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارے حالات بدل دیتی ہیں، اور جب اللہ رب العزت تمہیں خود سے رجوع کرنے کی توفیق دیتا ہے تب وہ قبولیت کو تمہاری تمام دعاؤں کا مقدر بنا دیتا ہے۔ جب تمہارا ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے تب تمہاری دعائیں ہی تمہیں ان چیزوں تک لے کر جاتی ہیں جن تک پہنچیں تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر تمہاری دعائیں کن سے فیکون تک کا سفر لمحوں میں طے کرتی ہیں۔ پھر اس سے مایوس کیوں ہونا، جس کے علم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جس کا ایک حکم پر کائنات بنا دی گئی اور ایک ہی حکم پر ختم کر دی گئی۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تو اللہ رب العزت ہے، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، یعنی تمہاری آخری اور واحد مددگار رب رحمان، جس کا ایک حکم دھکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، جس کے ایک اشارے پر سمندر خود بخود 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ہموار راستے کا منظر پیش کرتے ہیں، جس کے ایک کن پر بنجر ریگستان میں میٹھے پانی کے چشمے بہنے لگتے ہیں۔ بس تم صبر کرو اور اس سے مانگو جس سے مانگ کر کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں رہا۔ بس ایک اللہ رب العزت ہی تو ہے جو تمہیں سب کچھ دے سکتا ہے، جو تمہارے نصیب کو تمہاری رضا کے مطابق ڈھال سکتا ہے، جو فرش سے عرش تک ایک ہی اشارے پہ سب کچھ بدل سکتا ہے۔ آئیں مل کر ایک مرتبہ اللہ پاک کے حضور دعا کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی ہی برکتوں والی، سعادتوں والی گھڑیاں ہیں، کیا پتہ کس کے آمین سے ہماری تمام دعائیں قبول ہو جائیں۔ اے ہمارے مالک مولا، اے دلوں کو قرار دینے والی ذات، اے بھوکوں کو کھانا دینے والی ذات، اے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمانے والی ذات، ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں۔ جتنے بھی دوست احباب ہمیں سن رہے ہیں، اے اللہ پاک ان کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما دے، ان کے دکھ، غم، قرض داریاں، پریشانیاں، مصیبتیں دور فرما دے۔ اے ہمارے مالک مولا، دنیا بھر میں جتنے بھی مومن مومنات پریشان ہیں مولا، ان سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ جتنی بھی مومن مومنات بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں مولا، ان کو صحت عطا فرما، ایسی صحت عطا فرما کہ بیماری باقی نہ رہے۔ اے مالک مولا، جتنے بھی دوست احباب سن رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ
ان کی کیا کیا پریشانی ہے، ان کی کیا کیا حاجتیں ہیں، مولا سب پہ کرم فرما دے، سب کی جائز حاجات پوری فرما دے، سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ اس ماہ مبارک کے واسطہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔